آج ہم انسٹاگرام پر ترقی، خاص طور پر یہ جو تھیم پیجز ہیں اور آٹومیشن، ان کے ذریعے کیسے آگے بڑھا جائے، اس پر ذرا تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ جی تو شروع کرتے ہیں اکاؤنٹ سیٹ اپ سے۔ نام کا انتخاب یہ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری۔ ذرائع کہتے ہیں کہ نام یاد رہنے والا ہو، 2 لفظوں کا، اور پہلا لفظ آپ کی فیلڈ یعنی نیش سے جڑا ہو، جیسے فائنانس ہب شاید بزنس M9 سے بہتر ہے۔ ہاں بالکل، پہچان بناتا ہے۔ اور لوگو سادہ مگر منفرد۔ جی بالکل، اور ایک چھوٹی سی ٹپ یہ بھی تھی کہ پروفائل تصویر پر نا تھیم رنگ کا ایک دائرہ سا لگا دیں تو لگتا ہے جیسے کوئی سٹوری لگی ہے، لوگ شاید زیادہ کلک کریں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ اور نئے اکاؤنٹ کو نا شروع میں تھوڑا وارم اپ کرنا یعنی فعال ہونا بہت ضروری ہے۔ وارم اپ مطلب یہ کہ اپنی فیلڈ کے جو بڑے پیجز ہیں ان کو فالو کریں، ان کی پوسٹس پر کامنٹ کریں، لائک کریں۔ اس سے انسٹاگرام کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اصل صارف ہیں اور آپ کا موضوع کیا ہے۔ صحیح۔ اور اپنے ایکسپلور پیج بھی دیکھتے رہیں کہ وہ آپ کی فیلڈ سے متعلق ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور بایو کے بارے میں کیا؟ بایو کا بھی ایک خاص فارمیٹ بتایا گیا ہے، 4 لائنیں۔ آپ کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ کون ہیں، اور آپ لوگوں سے کیا کروانا چاہتے ہیں، یعنی کال ٹو ایکشن۔ CTA، ٹھیک ہے۔ جی، اور ہائی لائٹس بھی، جیسے میرے بارے میں یا کوئی سوشل پروف، وہ پروفائل کو آپ کہیں مکمل کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پروفائل سیٹ ہو گیا۔ اب آتے ہیں سب سے شاید اہم چیز پر، مواد یعنی کنٹینٹ۔ بالکل، کنٹینٹ از کنگ جیسا کہتے ہیں۔ ہاں، ایک ذریعہ تو یہ زور دیتا ہے کہ صرف مواد استعمال نہ کریں، بنائیں بھی، پروڈیوسر بنیں۔ صحیح۔ مشورہ یہ تھا کہ 5 سے 10 وائرل ویڈیوز دیکھیں اور ان سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کاپی نہیں، بہتر۔ جی، ان سے سیکھ کر کچھ اپنا منفرد بنانا۔ مواد کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ وائرل ٹرینڈز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اچھا۔ کچھ صرف اپنی فیلڈ، اپنی نیش میں رہتے ہیں، اور کچھ دونوں کو ملاتے ہیں۔ سب کے اپنے فائدے نقصان ہیں۔ اور آج کل یہ کیروزولز جنہیں سوائپ کرتے ہیں، یہ پھر سے چل رہے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ سوائپ والی پوسٹس، اور ان میں اگر آڈیو بھی ڈال دیں تو لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، ایک چھوٹی کہانی جیسی لگتی ہے۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اور ایک اور کارآمد بات، جو پرانا مواد کامیاب رہا ہونا، اسے مہینے میں ایک آدھ بار نئے انداز سے دوبارہ پوسٹ کر دیں، ری پرپس جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، ری پرپس کرنا۔ اچھا، تو مواد بن گیا، اب اسے پھیلانا کیسے ہے؟ کچھ گروتھ ہیکس کا بھی ذکر تھا۔ کامنٹ ہیکنگ، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، مطلب بڑے پیجز پر جا کر ایسے تبصرے کرنا کہ آپ کا اپنا پیج نوٹس میں آئے۔ اچھا۔ گیری وی کی 1.80 اسٹریٹجی بھی اسی طرح کی ہے۔ روزانہ 10 متعلقہ ہیش ٹیگز کی ٹاپ 9 پوسٹس پر سوچ سمجھ کر تبصرہ کرنا۔ اور ایک اور تھی، فالوورز چڑھانا۔ یہ تو بڑا عجیب سا نام ہے۔ ہاں، نام تو ہے، لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنے مدے مقابل یعنی کمپیٹیٹر کی پوسٹ پر فوراً تبصرہ کریں تاکہ ان کے فالوورز آپ کو دیکھیں۔ یہ سب تھوڑا چالاکی والا نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے، پر بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں نظر آئیں، فعال رہیں۔ الگوریدم بھی تو یہی دیکھتا ہے نا۔ الگوریدم کیا دیکھتا ہے؟ پوسٹ کے شروع میں جو انگیجمنٹ ملتی ہے، خاص طور پر سیوز اور شیئرز، ان کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سیوز اور شیئرز، لائکس کامنٹ سے زیادہ؟ جی، ذرائع کے مطابق ان کا وزن زیادہ ہے۔ ہیش ٹیگز کی اہمیت وہ کہتے ہیں پہلے سے کچھ کم ہوئی ہے۔ اچھا۔ لیکن پھر بھی 3 سے 11 متعلقہ ہیش ٹیگز استعمال کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ اور پوسٹ کرنے کا بہترین وقت، اس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے، کچھ اوقات بتائے گئے ہیں، جیسے انڈیا میں صبح 9، دوپہر 3، شام 6۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے پوسٹ کریں، اپنے شیڈیول کے مطابق۔ بالکل، اور کوشش کریں کہ 2 پوسٹس کے بیچ کم از کم 3 گھنٹے کا فرق ہو۔ ٹھیک ہے، تو حکمت عملیوں کے علاوہ ایک اور چیز پر بہت زور تھا، مائنڈ سیٹ یعنی ذہنی رویہ۔ اوہ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ایک ذریعے نے تو کہا کہ 40 سے 60% کامیابی اسی پر ہے، ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھنا۔ بالکل، تجربہ بہتر فیصلے کی طرف لے جاتا ہے، یہ بات کہی گئی۔ اور یہ بھی کہ 80% وقت مواد بنانے پر لگائیں، 20% تحقیق پر۔ جی، یہ تناسب اہم ہے۔
اور اسی سے جڑی بات آٹومیشن کی ہے۔ کچھ ٹولز جیسے انسٹنٹ فلو کا ذکر تھا، جو ممکنہ گاہکوں تک پہنچنے میں جیسے خودکار ڈی ایم بھیجنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آٹومیشن، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب غیر ذاتی نہیں ہو جاتا؟ ہو سکتا ہے، اسی لیے احتیاط ضروری ہے۔ پیغامات کو ذاتی نوعیت کا پرسنلائز کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ بالکل سپیم لگیں گے۔ صحیح۔ اور تھیم پیجز کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات تھی کہ تھوڑا پولرائزنگ ہونا، یعنی ایک واضح موقف لینا۔ پولرائزنگ، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر 9 سے 5 نوکری کے خلاف سخت موقف لینا۔ اس سے شاید آپ کی کمیونٹی زیادہ مضبوط بنے، کیونکہ لوگ آپ کے نظریے سے جڑیں گے۔ یہ ایک الگ زاویہ ہے۔ تو خلاصہ کریں تو انسٹاگرام پر ترقی کے لیے بہت سی چیزیں ہیں: اکاؤنٹ سیٹ اپ، مواد، گروتھ کی ٹیکنیک اور صحیح سوچ۔ بالکل، یہ سب حکمت عملیہ موجود ہیں، اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اصل کامیابی تو آتی ہے مستقل محنت سے، تجربہ کرنے سے اور اپنی آڈینس کو واقعی سمجھنے سے۔ کوئی ایک آپ کہیں جادوئی فارمولا نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے: کیا انسٹاگرام پر حقیقی یا مستند رہنا، اور دوسری طرف یہ آٹومیشن اور گروتھ ہیکنگ جیسی چیزیں، کیا یہ ایک ساتھ چل سکتی ہیں یا ان میں ہمیشہ ایک تضاد رہے گا؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔